دی فضل تیرے تے آس کریمہ تے ہور ضرور نہ کوئی صدقہ اپنے پاک نبی دا بخش خطا جوئی لا الحمد لله الذي قبل كل شيء الحمد لله الذي بعد كل شيء والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم بارك على سيدنا حبيبنا كريمنا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ انتہائی لائق احترام واجب القدر سامعین گرامی، ملائکہ صالحین، ارواح طیبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم کا احسان کہ اس نے آج جہاں جمعے کے لیے حاضر ہونے کی ہمت و توفیق عطا فرمائی، تو ہے رب کریم حق و سچ کہنے اور حق و سچ سننے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم فرقان حمید میں جہاں قرآن کی سورہ فاتحہ کے بعد ابتدا ہوتی ہے سورہ بقرہ سے، تو اللہ کریم نے چند باتوں کو ارشاد فرمایا کہ یہ کتاب کس کے لیے نازل کی گئی ہے۔ مسلمانوں کے لیے تو نازل کی گئی ہے، لیکن اس میں جو راہ ہدایت ہے جس کو ہم ہر نماز کے اندر مانگ رہے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تو یہ سیدھا راستہ کن کا ہے؟ اور کتاب سب کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے ہے اور کفار کے لیے بھی ہے کہ وہ ایمان لائیں اس کو دیکھ کے، اس پر اس کی آیات اور اس کے دلائل کو دیکھیں اور اس پر ایمان لائیں۔ لیکن اس میں جو ہدایت کا پہلو ہے وہ ہدایت کس کے لیے ہے؟ تو اللہ کریم نے یہ بوجھ ہم پر نہیں ڈالا، بلکہ خود اس بات کو واضح فرما دیا کہ آخر یہ ہدایت ہے کس کے لیے۔ قرآن کریم فرقان حمید نے ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں۔ اب یہ کتاب ہے کس کے لیے؟ تو قرآن نے فرمایا ھدی للمتقین، یہ کتاب راہ ہدایت تو ہے لیکن متقیوں کے لیے ہے، وہ لوگ جو تقوی اختیار کرتے ہیں، یہ کتاب راہ ہدایت ان کے لیے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ قرآن کو پڑھنے کا، اس پر عمل کرنے کا دعویٰ تو سب کریں گے، لیکن حقیقی ہدایت پہ وہ لوگ ہوں گے جو اس تقوی والے ہوں گے، اور تقوی کے ساتھ پھر انہوں نے قرآن کے اوامر و نواہی پر، قرآن کے حکموں پر، قرآن نے جن چیزوں سے روکا ان چیزوں سے وہ رکے۔ تقوی کیا چیز ہوتی ہے؟ قرآن نے فرمایا تقوی اختیار کرو، تو تقوی کیا ہوتا ہے؟ تقوی ہوتا ہے اللہ کا ڈر، کسی معاملے میں اللہ سے ڈر جانا، اللہ کا خوف آ جانا، یا پھر صوفیہ کہتے ہیں کہ تقوی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی محبت دل میں ہو اور اس محبت کی وجہ سے بندہ کسی عمل سے رک جائے یا کسی عمل کو کرے۔ جیسا کہ حدیث مبارکہ میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ جب تو کسی کو کچھ دے تو اللہ کے لیے، جب کسی سے کچھ لے تو اللہ کے لیے، جب کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے، اور جب کسی سے بغض رکھے تو اللہ کے لیے۔ جب بندے کا ہر کام اللہ کے لیے ہوتا ہے تو صوفیہ کہتے ہیں یہ تقویٰ ہے۔ اور بندہ جب گناہوں سے رکتا ہے
تو وہ اللہ کی محبت کی وجہ سے جب رکے تو اسے تقویٰ کہتے ہیں۔ اور عام الفاظ میں علماء کے نزدیک تقویٰ ہے اللہ کے ڈر کا نام۔ آسان مثال سے سمجھیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود صحابہ کرام کو ایک واقعہ سنایا، بڑا ہی خوبصورت تقوی کا واقعہ۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 3 لوگ تھے، وہ تینوں دوست تھے اور ایک پہاڑ کے گرد چل رہے تھے، آپس میں سیر کے لیے کہیں نکلے۔ اب وہاں سیر کے لیے نکلے تو راستے میں بارش ہو گئی۔ اب بارش ہوئی، پہاڑ پر تھے، آپ جانتے ہیں کہ پہاڑ پر جب کوئی شخص ہو اور وہاں بارش ہو جائے تو خصوصاً کسی ایسی جگہ پہ ہو جانا چاہیے جہاں اگر کوئی پتھر وغیرہ گرے تو بندے کو نہ لگے، کیونکہ بارش کی وجہ سے پہاڑ سے پتھر وغیرہ گرتے ہیں، لینڈ سلائڈنگ جیسے ہم کہتے ہیں۔ تو ان بنی اسرائیل کے 3 لوگوں نے جب بارش شروع ہوئی تو ایک قریب غار تھی، وہ غار کے اندر چھپ گئے کہ چلو بارش ختم ہو جائے پھر نکلتے ہیں۔ اب اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ وہ غار کے اندر گئے اور بارش کی وجہ سے اوپر سے ایک پتھر گرا اور وہ پتھر اتنا بڑا تھا کہ وہ غار کے منہ کے آگے آ گیا اور غار مکمل طور پر بند ہو گئی۔ اب انہوں نے کوشش کی اس کو ہٹانے کی، لیکن پتھر اتنا بھاری تھا کہ اسے ہٹ نہیں پائے۔ بالآخر جب وہ اپنی محنت سے تھک گئے تو انہوں نے پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ 3 دوست تھے اور تینوں نے اپنے اپنے تقوی کے مطابق، اپنی اپنی نیکی کے مطابق اللہ سے دعا کی۔ پہلے شخص اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوا اور اللہ کی بارگاہ میں اس نے دعا کی کہ یا اللہ، تو جانتا ہے کہ میں ایک چرواہا ہوں، بکریاں چراتا ہوں، اور میرا عمل یہ ہے کہ میں بکریوں کو چراتا ہوں اور ان سے جو دودھ نکلتا ہے سب سے پہلے میں اپنے والدین کو پیش کرتا ہوں، اس لیے کہ تو نے والدین کی ذمہ داری مجھ پر رکھی ہے اور مجھ پر یہ فرض ہے کہ میں والدین کے حقوق کو ادا کروں، تو میں سب سے پہلے اپنے والدین کو پیش کرتا ہوں اور پھر اس کے بعد اپنے بچوں کی جانب جاتا ہوں۔ لیکن آج کے زمانے میں تو خیر یہ بات سمجھنا مشکل ہے، اس لیے کہ لوگ بچوں کی خاطر ماں باپ کو چھوڑ دیتے، حالانکہ وہ ماں باپ جنہوں نے جب آپ بچے تھے، جب ہم بچے تھے، اس وقت انہوں نے جس طرح آج ہم اپنی مشقتوں کو جھیل کے اور دیگر مصائب کو جھیل کے اولاد کی تربیت میں، اولاد کے لیے مال کمانے میں وقت صرف کرتے ہیں، تو انہوں نے بھی اپنی جوانی اسی طرح ہم پہ لوٹائی ہے۔ لیکن آج کا زمانہ کیسا بدحالی کا شکار ہو گیا کہ بچوں کی، اولاد کی خاطر والدین کو چھوڑ دیتے ہیں۔ خیر بنی اسرائیل کے شخص نے دعا کی، یا اللہ، میں ایک مرتبہ یوں ہوا کہ میں بکریوں کو چراتے چراتے کھیت میں جب نکلا تو فصل کہیں نہیں تھی، اور میں بکریوں کو چرانے کے لیے ذرا جنگل میں آگے چلا اور کافی دور جا کے میں نے بکریوں کو چرایا، اور جب پھر میں گھر واپس لوٹا تو کچھ رات دیر ہوئی۔ اب میں نے سب سے پہلے آتے ہی اپنی بکریوں کا دودھ دھویا، لیکن پھر میں نے دیکھا کہ میرے والدین سو گئے، میرے بچے بھی رو رہے تھے لیکن میرے والدین سو گئے تھے۔ میں نے ساری رات میں ان کے قریب دودھ لے کے کھڑا رہا کہ اب ان کی آنکھ کھلے اور میں ان کو دودھ پیش کروں، یہاں تک کہ صبح کا وقت ہو گیا۔ تو یا اللہ، یہ اگر والدین کی خدمت تیرے نزدیک مقبول نیکی ہے جو میں نے تیرے لیے کی ہے، مالک کریم، یہ میں نے جو آپ کو بتایا کہ کوئی عمل اللہ کے لیے، اللہ کے لیے عمل یوں ہوتا ہے کہ یا اللہ کوئی نہیں دیکھ رہا نا، والدین بھی سو رہے ہیں، تو یہ عمل اللہ کے لیے ہوتا ہے، ایسا عمل۔ تو اس نے دعا کی، یا اللہ، یہ عمل اگر تیرے لیے ہے تو مالک کریم اس پتھر کو یہاں سے ہٹا دے۔ اس نے یہ دعا کی اور پتھر کچھ اپنی جگہ سے ہٹ گیا۔ اچھا، یہ یاد رہے کہ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سنایا ہے، اور بنی اسرائیل کے لوگوں نے اپنی نیکیوں کا یوں واسطہ دیا ہے، لیکن اپنی نیکیوں کا یوں واسطہ اللہ کی بارگاہ میں دینا نہیں چاہیے، اس لیے کہ نیکیوں کا اجر بہت بڑا ہے اور وہ آخرت میں اگر ان کا اجر ملے گا تو وہ بہت زیادہ ہے۔ تو یہاں انسان کو مصیبت کچھ جھیلنی چاہیے، آخرت میں اس کا اجر بہت زیادہ ہے۔ اب پتھر کچھ ہٹا لیکن اتنا نہیں ہٹا کہ باہر جانے کا راستہ ہو، روشنی اندر آنے لگی۔ 3 دوست تھے، دوسرے نے اب دعا کی، ذرا تقوی کا ایمان افروز واقعہ سن۔ دوسرے نے دعا کی کہ یا اللہ، میں ایک لڑکی سے محبت کرتا تھا، میری چچا زاد بہن تھی، اور
اس کے حسن و جمال کی وجہ سے میں نے اس سے اپنی غلط خواہش کا اظہار کیا، زنا کا اظہار کیا۔ اس نے مجھ سے 100 درہم کی شرط، 100 درہم، پہلے درہم اور دینار چلا کرتے تھے، اب تو یہ نوٹ، جس طرح نوٹ چلتے اس طرح کبھی جب یہ نوٹ اور یہ پرنٹنگ کی مشینیں نہیں، سونے کے سکے ہوتے تھے درہم اور چاندی کے سکے ہوتے تھے دینار، اور انہی کے ذریعے تجارت ہوتی۔ بڑے ظاہر ہے سونے کا سکہ ایک قیمتی سکہ ہوتا ہے۔ تو اس عورت نے 100 درہم کی خواہش کی۔ وہ شخص کہتا ہے کہ یا اللہ، میں نے ان 100 درہموں کو مختلف ذرائع سے ان کو میں نے تیار کر لیا، اور 100 درہم پھر میں نے اس لڑکی کو پیش کی، اور وہ میرے ساتھ اس خواہش پر آمادہ ہو گئی۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں اب دعا کرتا ہے کہ یا اللہ، جب اور عین اپنی خواہش کو پورا کرنے والا تھا تو اس لڑکی نے مجھ سے کہا کہ تجھے اللہ کی حیا نہیں آتی، کہ تجھے اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ کا تقوی نہیں ہے تیرے دل میں۔ وہ شخص کہتا ہے کہ یا اللہ، تو جانتا ہے جب میں نے اس بات کو سنا تو میں نے تیری وجہ سے، تیرے ڈر کی وجہ سے، تیری حیا اور محبت کی وجہ سے یا اللہ، میں نے اس گناہ کو چھوڑ دیا، اور میں نے اس عمل سے توبہ کر لی۔ وہ بنی اسرائیل کا شخص دعا کرتا ہے، یا اللہ، اگر یہ عمل تیری بارگاہ میں مقبول ہے تو مالک کریم یہ پتھر اس جگہ سے ہٹا دے۔ اس دعا کا کرنا تھا کہ وہ پتھر کچھ مزید اپنی جگہ سے ہٹ گیا، اور اب کافی جگہ اس پتھر کے ہٹنے سے ہو گئی۔ اب تیسرا شخص دعا کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یا اللہ، یا ارحم الراحمین، ایک مرتبہ ایک شخص میرے پاس مزدوری کے لیے آیا، اور اس نے جب مزدوری مکمل کر لی تو میں نے اسے 3 سا، ایک سا تقریباً 2.5 کلو ہوتا ہے، تو تقریباً 3 سا عرب کے اندر، جو جیسے ہمارے ہاں کلو کا پیمانہ ہے، اسی طرح عرب کے اندر جو پیمانے ہوتے تھے وہ سا کے ہوتے تھے، تقریباً 2.5 کلو کے قریب۔ جس طریقے سے موبائل کو تولتے ہیں لیٹر میں، اس طریقے سے وہاں دیگر چیزوں کو تول کے بیچا جاتا۔ تو اس نے عرض کی اللہ کی بارگاہ میں کہ میں نے 3 سا اس شخص کی اجرت رکھی۔ جب آخر اجرت لینے کا موقع آیا تو اس شخص نے کہا یہ تو بہت کم ہے۔ میں نے اس سے کہا بھائی تمہاری یہی اجرت بنتی ہے، یہی طے ہوئی تھی، اسی اجرت پہ فیصلہ کرو۔ یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، کبھی بھی کسی ملازم کو رکھیں، کسی مزدور کو رکھیں تو اس کی اجرت پہلے طے کریں اور کام بھی پہلے طے کریں۔ یہی شریعت کا اصول ہے، اور یہی حلال روزی کا طریقہ ہے کہ پہلے طے کیا جائے۔ بعد میں یہ جو عموماً ہوتا ہے کہ ابھی کر لیں، چلے دیکھ لیا جائے گا، آپ سے کیا کرنی، تو یہ شریعت کے نزدیک یہ عمل درست نہیں ہے، بلکہ درست طریقہ کیا ہے کہ پہلے کوئی شخص آپ کو کہے نہیں آپ سے تو کیا کرنی، دیکھ لیں گے پھر بعد میں، آپ بولے نہیں پہلے آپ طے کر لیں۔ یہ شریعت کا اصول ہے، اس لیے کہ بعد میں پھر عموماً اس بات میں جھگڑے ہی ہوتے ہیں کہ نہیں یہ تو نہیں، آپ بہت کم دے رہے ہیں، یا پھر وہ شخص اتنی زیادہ رقم مانگ لیتا ہے کہ سامنے والا مروت میں کچھ نہیں کہہ پاتا۔ تو شریعت کا اصول بڑا پیارا ہے، پہلے طے کریں، مزدوری سے پہلے، جاب سے پہلے، کہ یہ تنخواہ ہوگی، یہ مزدوری، یہ اجرت ہوگی اور یہ کام ہوگا، تاکہ ہر قسم کے جھگڑا یا دلی تنگی انسان کی نہ ہو۔ تو اس شخص نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ، میں نے اس شخص کی اجرت طے کی 3 سا چاول، لیکن وہ آخر میں کہنے لگا کہ نہیں یہ تو بہت کم ہے، اور وہ اس کو چھوڑ کے چلا گیا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ مالک کریم، میں نے ان چاولوں کو بویا اور ان سے جو فصل کٹی اس سے میں نے کچھ جانور لیے، اور وہ جانور پھر ان جانوروں سے مزید بچے پیدا ہوئے، اور وہ جانوروں کی ایک وسیع تعداد ہو گئی۔ میں نے گائیں لی اور گائیں سے پھر کئی گائیں پیدا ہوئی اور ایک بہت بڑا ریوڑ تیار ہو گیا۔ تو وہ شخص اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا کہ یا اللہ، جب وہ شخص کچھ سال بعد میرے پاس حاضر ہوا اور مجھ سے آ کے کہنے لگا، ایک عرصہ گزر گیا تھا جب جانوروں کے بھی کئی جانور ہو گئے، تو وہ مجھ سے کہنے لگا اللہ کے معاملے میں ڈر، میرے پاس تنگی ہے، جو میرا تو نے مختصر سے چل اجرت دینی تھی وہی دے دے، تاکہ میرا جو قرض تھا تیری ذمے سے وہ بھی ادا ہو جائے اور میری بھی تنگی دور ہو جائے۔ تو وہ اللہ کا نیک بندہ جو غار میں ہے وہ کہنے لگا کہ یہ جو سارا ریوڑ ہے نا، یہ سب تیری اجرت لے جا۔ وہ شخص کہنے لگا جو مزدور تھا، مذاق کر رہے ہو کیا؟ اتنا سارا ریوڑ میری اجرت؟ کہاں تم 3 سا نہیں دے رہے تھے، اتنا سارا ریوڑ میری اجرت کہاں سے ہو گیا؟ اس نے کہا یہ اللہ کے لیے میں نے عمل کیا ہے، جو تو شاید چھوڑ کے گیا تھا،
میں نے اس سے اسے فصل میں لگایا اور یہ سارا معاملہ ہوا اور یہ آج اتنی ساری چیزیں، تو اللہ کی رضا کے لیے سب لے جا۔ وہ شخص اللہ کی بارگاہ میں اب غار کے اندر دعا کرتا ہے، یا اللہ یہ جو عمل میں نے کیا تھا اسے یہ پورا ریوڑ میں نے دے دیا تھا، مالک کریم اگر یہ عمل تیری رضا کے لیے ہے تو یا اللہ اس عمل کی برکت سے، یا اللہ اس عمل کی وجہ سے تو اس پتھر کو ہٹا دے۔ تو کیا ہوا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود حدیث بیان فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ وہ پتھر مکمل اس جگہ سے ہٹ گیا اور پھر وہ تینوں شخص بآسانی اس جگہ اس غار سے باہر آ گئے۔ تو دیکھیے کہ تقوی اور نیکی، انسان کی زندگی میں کوئی نیکی تو ایسی ہو جو وہ کہہ سکے یا اللہ یہ میں نے تیرے لیے کی ہے۔ بندہ خود کو بھی کہہ سکے کہ یا اللہ میں نے یہ جوانی کا وقت گزارا، اس جوانی کے وقت کے اندر میرے پاس طاقت بھی تھی، میرے پاس حسن بھی تھا، میرے پاس کئی جملے بنانے کی صلاحیتیں بھی تھی، لیکن یا اللہ تو جانتا ہے کہ تیری وجہ سے اور تیرے ڈر کی وجہ سے اور تیری حیا کی وجہ سے مالک میں گناہ کی جانب نہیں گیا، میں نے پاکی کو اختیار کیا، میں نے نیکی کو اختیار کیا، اور نیکی کو اختیار کرتے ہوئے یا اللہ میں نے اس گناہ کو اپنی جوانی کو پاک رکھا۔ کیا خوبصورت ایک کسی شاعر نے شعر کہا کہ شباب بیت گیا ایک عذاب بیت گیا۔ جوانی کے عالم میں انسان کے حسن بھی زیادہ ہوتا ہے، طاقت بھی زیادہ ہوتی ہے، ظاہر ہے اسے جملے بنانے کی تعریف کرنے کی صلاحیتیں بھی زیادہ ہوتی ہیں، لیکن وہ اس زمانے کے اندر اگر اللہ کا خوف رکھے، اللہ کی حیا کو اپنائے اور گناہ کی جانب نہ جائے تو اللہ کا وعدہ دیکھیے کیسا ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید کی بڑی پیاری آیت ہے کہ اگر تم اللہ کے لیے تقوی اختیار کرو گے یجعل لہ مخرجا ومن یتق اللہ، جو اللہ کے لیے تقوی اختیار کرے یجعل لہ مخرجا، اللہ اس شخص کے لیے کوئی نہ کوئی نکلنے کی نیکی کی راہ بنا ہی دے گا، اس کے لیے آسانی کا معاملہ بنا ہی دے گا۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کی خواہش اس طرح پوری کر دے گا جس طرح اسے گمان بھی نہ تھا۔ یہ تقوی کی بدولت، تقوی کی نشانی ہے۔ اور حضرات یاد رکھیے کہ یہ تقوی اور حیا، اللہ کے لیے ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کی محبت، اس کی چاشنی اور اس کی لذت ہی علیحدہ ہے۔ اس کی لذت کیا ہے؟ اللہ کی محبت کی خاطر رات کو اٹھ کر تہجد پڑھنے والے سے پوچھیے۔ اس تقوی کی محبت کیا ہے اور اس کی دلی چاشنی اور رونق کیا ہے؟ اللہ کے لیے جس نے کبھی کوئی گناہ چھوڑا ہو اس گناہ چھوڑنے والے سے پوچھیے، اس کے دل میں وہ جو فرحت، وہ خوشی۔ آج ہم ہزاروں چیزیں اختیار کرتے ہیں، ہم نیو ایئر پہ پٹاخے بھی پھاڑتے ہیں، ہم خوشی کے لیے لاکھوں غلط چیزیں بھی اپناتے ہیں، لیکن اصلاً خوشی وہاں سے نہیں میسر آتی، اس لیے کہ خوشی اور راحت جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے۔ وہ خوشی اور راحت کسی گناہ کو چھوڑنے میں ہے۔ گناہ کو کرنے کے بعد جو انسان کو ندامت ہوتی ہے، جو شرمندگی ہوتی ہے، وہ شرمندگی انسان کو سالوں تک اٹھانی پڑتی ہے، لیکن گناہ کو چھوڑ کے جو دلی فرحت ہوتی ہے اور شیطان کو انسان جو پیچھے کر دیتا ہے، اس کی جو فرحت اور لذت ہے وہ انسان کو سالوں تک میسر آتی رہتی ہے۔ کبھی اللہ کے لیے، اللہ کی محبت کی خاطر کسی گناہ کو چھوڑ کے دیکھیے۔ اور سب سے عقل مند شخص وہی ہے جو مجمع میں بیٹھے بیٹھے اللہ سے ارادہ کرے کہ اللہ یہ میرا فلاں گناہ ہے، تو جانتا ہے کہ میرا یہ گناہ ہے، میں تیرے لیے اس گناہ کو چھوڑتا ہوں۔ اللہ ایسے شخص سے بہت پیار فرماتا ہے، اور وہ شخص تقوی اختیار کر لے تو اللہ کی مدد ضرور اس کے لیے آ کے رہے گی۔ حضرات یاد رکھیے کہ تقوی یہ بھی ہے کہ انسان حسن اخلاق اپنائے، گفتگو کو اچھا کرے، والدین کے ساتھ گفتگو اچھی کرے۔ اور والدین کے ساتھ گفتگو کیسے اچھی کرے؟ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے اگر میں دیکھنا چاہوں کہ میرے اخلاق کیسے ہیں تو یا رسول اللہ میں کیسے دیکھوں؟ حضور نے فرمایا اپنی ماں سے پوچھ۔ آپ جانتے ہیں کہ انسان بچپن کا وقت اور اس کے بعد شادی سے پہلے جوانی کا زیادہ وقت والدہ کے ساتھ گزارتا ہے، اور والدہ چونکہ بچے سے محبت کا بھی عالم رکھتی ہیں تو بچہ خوف بھی نہیں کھاتا، لہٰذا والدہ کی بارگاہ میں بندہ بہت جری ہو کے بات کر لیتا ہے، اور اسے خیال نہیں رہتا کہ میں کس کی بارگاہ میں کیا بات کر رہا ہوں،
اور بالآخر وہ کچھ ایسے جملے کہہ دیتا ہے جو والدہ کے لیے اذیت کا باعث ہوتے ہیں اور اس کو خود بھی نہیں پتہ چلتا بعض اوقات۔ جب وہ غصہ کر جاتا ہے، والدین پر غصہ کر جاتا ہے، جبکہ قرآن کریم نے کیا فرمایا کہ اگر والدین تمہیں جو بھی کہیں، جو بات جو تمہیں بری بھی لگ رہی ہے، اف ولا تنہر، تم ان کی بات پہ اف تک نہ کہو اور ان کو جھڑکو نہیں، ولا تنہر بھی فرمایا، ان کو جھڑکو نہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا عمل کیا ہو گیا کہ اف تو دور کی بات، معاذ اللہ آج وہ لوگ بھی دیکھے جاتے ہیں جو والدین کو گالیاں دیتے ہیں، والدین کو مارتے ہیں۔ اور ولا تنہر کے بھی الفاظ قرآن کے ہیں کہ والدین کو جھڑکو نہیں۔ والدہ کوئی بات کہیں تو ہم یہ نہ کہیں، والدین کوئی بات یہ نہ کہ اچھا اچھا کر لیں گے نا، یہ جھڑکنا ہوتا ہے۔ قرآن نے اس چیز سے منع فرمایا۔ جو شخص تقوی اختیار کرے اسے چاہیے کہ تقوی کی پہلی سیڑھی یہ ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرے، اللہ کے لیے ڈرے اور والدین کے ساتھ وہی حسن سلوک اختیار کرے جس کا قرآن نے بتایا اور حضور نے کر کے دکھایا۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ 6 سال کی عمر میں وصال فرما گئے، لیکن حضور اپنے دودھ پلانے والی دائی حلیمہ کا بھی ایسا خیال رکھتے کہ حضور نبی ہیں اور ہزاروں صحابہ حضور کی بارگاہ میں ہیں، لیکن جب دائی حلیمہ تشریف لاتی ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی چادر ان کے لیے بچھاتے ہیں۔ یہ محبت کا عالم ہے۔ آپ سوچئے نا کہ یہاں میں ممبر پہ بیٹھ کے کسی شخص کا نام پکار لوں اور اسے کچھ سراہ دوں تو اس کا سینہ کیسا چوڑا ہو جائے گا، اس کا سینہ کیسی فرحت اور خوشی سے بھر جائے گا۔ حضور امام الانبیاء ہو کر اور صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما ہو کر اپنی والدہ کے لیے اپنی چادر اتار کے بچھائیں۔ ایک بادشاہ اپنی والدہ کے لیے کچھ اپنی چادر اتار کے بچھائے گی، وہ مقام ہے، ذرا سوچئے تو صحیح۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طرز حیات، طرز زندگی تو یہ تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کا عالم کیا تھا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کا عالم یہ تھا کہ انس بن مالک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہیں۔ یہ تقویٰ کی میں بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ تقویٰ کی پہلی سیڑھی یہ ہے کہ ہم حسن اخلاق اپنائیں، اخلاق کے دامن کو تھامیں، اپنے اخلاق کو اچھا کریں، اپنے پڑوسیوں سے بھی، اپنے والدین سے بھی، اپنے بہن بھائیوں سے بھی، اپنے تمام عزیز و اقارب سے بھی۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ اسلام میں پڑوسی کا کیسا حق ہے، اور پڑوسی وہ نہیں ہے صرف جو آپ کے ساتھ گھر والا ہے، بلکہ پڑوسی وہ بھی ہے کہ جہاں آپ بیٹھے ہیں تو آپ کے ساتھ جو شخص ہے وہ آپ کا پڑوسی ہے، جہاں آپ کا گھر ہے آپ کے ساتھ والے گھر جتنے قریب کے گھر ہیں وہ آپ کے پڑوسی ہیں، جہاں آپ سفر میں ہیں تو سفر میں جو آپ کے ساتھ شخص ہے وہ آپ کا پڑوسی ہے۔ اسلام نے پڑوسیوں کے اتنے حقوق بیان فرمائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ مجھے اس بات میں شک ہوا کہ جبریل وراثت میں بھی پڑوسیوں کا حق لے آئیں گے۔ اس قدر حسن اخلاق اور حسن گفتگو کا انداز پڑوسیوں کے ساتھ رکھنے کا اسلام نے ارشاد فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو میں حدیث سنا رہا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام غلاموں سے، آپ جانتے ہیں کسی کا کوئی غلام ہو تو غلام سے انسان کس طرح گفتگو کرتا ہے، کوئی ملازم ہو تو غلام اور ملازم چونکہ ہمارے ماتحت ہوتا ہے تو ماتحت انسان سے انسان کو کوئی خوف بھی نہیں ہوتا اور کسی قسم کی اس سے کوئی لالچ بھی نہیں ہوتا ایسا کہ اس سے کوئی احتراماً گفتگو کی جائے۔ لیکن حضور کا اخلاق محبت کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 10 سال رہا ہوں۔ کتنے سال؟ 10 سال حضور کی بارگاہ میں رہا ہوں، اور انس بن مالک کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ بھی مجھے یہ نہیں فرمایا کہ یہ کام تم نے کیوں کیا ہے اور یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا۔ یہ اخلاق کا وہ اعلیٰ مقام ہے، ذرا دیکھیے۔ آپ انسان ملازم سے پوچھ ہی لیتا ہے آپ نے کیوں نہیں کیا یہ کام، لیکن حضور کے اعلیٰ اخلاق کا کیا مقام ہے۔ ایک مرتبہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام سے بھیجا اور میں اس وقت کچھ چھوٹی عمر میں تھا، تو کہتے ہیں میں کسی کام سے گیا اور راستے میں کچھ بچے کھیل رہے تھے تو میں ان کے ساتھ مصروف ہو گیا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اس کام کو بھول گیا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے ارشاد فرما کے بھیجا تھا۔ کہتے ہیں کچھ دیر گزر گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
خود تشریف لے آئے یا میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ میں چلا گیا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں پوچھا اس کام کا کیا ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے ازروئے شفقت اور ازروئے محبت فرمایا کہ وہ جس کام کے لیے میں نے تمہیں بھیجا تھا میں نے وہ کام کر لیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے اسی طرح محبت اور پیار فرمایا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں۔ ان کی بیٹے حضرت اسامہ زید بن حارث جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بیٹے اسامہ کے ساتھ کیسی محبت فرماتے، ان کو چومتے، ان کے ساتھ محبت فرماتے، حالانکہ غلام کے بیٹے کے ساتھ کون محبت فرماتا ہے، لیکن حضور کے اخلاق تھے۔ حضرات ہمیشہ یاد رکھیے کہ حضور کے اخلاق صرف بیان کرنے کے لیے نہیں ہے، مسلمان تقوی والا اور اللہ کی محبت والا، اللہ کے لیے کچھ عمل کرنے والا تو وہ شخص ہے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کو بھی اپنائے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا دعویٰ کس طرح کریں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق اپنے غلاموں کے ساتھ اس طرح ہوں، اتنے بہترین اخلاق ہوں، اور ہمارے گھر میں اپنے والدین اور بہن بھائیوں کے ساتھ اخلاق درست نہ ہو، ہمارے بیوی کے ساتھ اخلاق درست نہ ہو۔ حضرات اس بات کو یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن الرعیہ، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، جو اس کے ماتحت افراد ہیں ان پر وہ نگہبان ہے، اور تم میں سے ہر شخص کے متعلق، ہر شخص کو جو اس کے ماتحت افراد ہیں ان کے متعلق اس شخص سے پوچھا جائے گا۔ آپ سے اور مجھ سے جو ہمارے ماتحت افراد ہیں ان کے متعلق پوچھا جائے گا، ان سے اخلاق کے ساتھ برتاؤ کیا یا نہیں کیا، ان کے ساتھ تربیت کا معاملہ کیسا کیا۔ حضرات جمعے کے بیان سے، آج اس جمعے سے اسی عہد کو لیتے جائیے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جیسے ہمیں ذات سے پیار ہے، الحمدللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے اہل سنت کے سینے سرشار ہے الحمدللہ۔ تو جیسے ہمیں حضور کی ذات سے پیار ہے، ایسے ہمیں حضور کی بات سے بھی پیار ہو۔ کہ اللہ نے نہیں فرمایا اے حبیب ان سے فرما دیجئے کہ یہ اگر اللہ کی، یعنی اللہ فرماتے ہیں یہ اگر میری محبت چاہتے ہیں تو اے حبیب یہ آپ کی اتباع کریں۔ اور حضور کی اتباع کیا ہے؟ حضور کی اتباع یہی ہے کہ آپ حضور جیسے اخلاق اپنائیں، حضور جیسے اعمال و افعال اپنائیں۔ حضرات آج کے اس مجمع سے سب سے اللہ کا پسندیدہ شخص وہی ہے جو اس بات کی نیت کر کے اٹھے کہ میں اپنے اخلاق کو درست کروں گا اور کوئی گناہ اللہ کے لیے چھوڑے، اور بنی اسرائیل کے ان افراد کی طرح بندہ اللہ کی بارگاہ میں کبھی محشر میں کہہ تو سکے کہ یا اللہ یہ میں نے فلاں گناہ تیرے لیے چھوڑا تھا۔ انسان کو تقوی کی جانب آنا چاہیے، تقوی کو ضرور اپنائیں، اپنے اخلاق کو درست کرتے چلے جائیں۔ اللہ کریم ہمیں حقیقی تقوی کی دولت عطا فرمائے اور ہمارے اخلاق کو اخلاق حسنہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ حضرات سنت ادا فرمائیے۔